فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع عباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 63۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ عباد عبد کی جمع ہے جس کا مطلب ہے حکم بجا لانے والا، بندہ، غلام، اور رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ خاص بندے کیوں کہلائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف نسبت رکھتے ہیں، ان کا رشتہ اللہ سے استوار ہے۔ ویسے تو ساری ہی مخلوق اللہ کے بندے ہی ہیں، مگر یہ عباد الرحمن اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو یہ ٹائٹل کیوں دیا جا رہا ہے؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں، توازن کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ انسان کی چال میں آخر کیا اتنی اہمیت کی بات ہے کہ یہاں پر اس کے ذکر کی ضرورت پیش آ گئی؟ انسان کی چال بھی اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ چال ڈھال سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص کس کردار کا مالک ہے۔ تو عباد الرحمن ایک متوسط، جینٹل اور خوبصورت چال چلتا ہے۔ اس کی چال میں تواضع، انکساری اور وقار نظر آتا ہے۔ دوسرے نمبر کی صفت رحمان کے بندوں کی کہ جب کوئی جاہل ان سے بات کریں تو وہ الجھتے نہیں، فضول گفتگو میں نہیں پڑتے، بلکہ ایسے لوگوں سے اعراض برتتے ہیں، بات کو بڑھانے کی بجائے بڑی خوبصورتی سے سلام عرض کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر جاہل سے مراد ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی اور گالی گلوچ کرنے لگے تو ایسے موقع پر رحمان کے بندے انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سلام ہو تم پر، ہمیں نہیں الجھنا۔ اسے سلام متارکہ کہتے ہیں۔ اور تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں اللہ کے حضور کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے دعا اور عبادت میں گزرتی ہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی زندگی کے اس پہلو کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً سورۃ سجدہ میں فرمایا تتجافی فی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت 16۔ سورہ ذاریات میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، یہ اہل جنت وہ لوگ تھے جو راتوں کو کم ہی سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آیت 17 اور 18۔ سورہ الزمر میں ارشاد ہوا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، کیا اس شخص کا انجام کسی مشرک جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، رات کے اوقات میں سجدے کرتا اور کھڑا رہتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہو۔ آیت 9۔ اور پھر ان کی ایک اور خصوصیت کہ وہ اپنی عبادت پر بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ ہر وقت اپنے رب سے دعائیں
بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ عبادت ان میں غرور پیدا نہیں کرتی، انہیں اس بات کا زوم نہیں ہوتا کہ ہم تو اللہ کے پیارے اور چہیتے ہیں، بھلا آگ ہمیں کہاں چھو سکتی ہے، بلکہ اپنی ساری نیکیوں اور عبادتوں کے باوجود وہ اس خوف سے کانپتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے عمل کی کوتاہیاں ہم کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیں۔ وہ اپنی انسانی کمزوریوں پر ہمیشہ نادم اور پشیمان رہتے ہیں کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ وہ اپنے تقویٰ کی بنیاد پر جنت کے حقدار نہیں بن کر بیٹھ جاتے، بلکہ ہر وقت اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، عذاب سے بچ جانا ہی غنیمت سمجھتے ہیں، باقی معاملہ اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے، وہ تو بڑا ہی مستقر اور مقام ہے۔ اور پانچویں صفت، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور جو خرچ کرتے ہوئے نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ حد اعتدال سے تجاوز کرنا بھی اسراف میں آتا ہے، اس لیے احتیاط اور میانہ روی بہت ضروری ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف، اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا اکتار بخیلی ہے۔ اور چھٹی صفت، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے۔ ساتویں صفت، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، یعنی کسی کا ناحق قتل نہیں کرتے۔ ساتویں صفت، ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، زنا نہیں کرتے، پاک دامنی میں زندگی گزارتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ آٹھویں صفت، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ آیت 70۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، اور ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور نویں صفت، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اس میں لہو لعب، ناچ گانا، جاہلانہ رسوم سب شامل ہیں۔ 10ویں صفت، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ لغو ہر وہ بات یا کام ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی ایسی باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں۔ 11ویں صفت، اللہ کی یاد سے وہ نصیحت حاصل کیے جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، یعنی وہ ان سے اعراض و غفلت نہیں برتتے، جیسے وہ بہرے ہوں کہ سنائی ہی نہ دے، یا اندھے ہوں کہ دیکھ ہی نہ سکیں، بلکہ وہ غور اور توجہ سے سنتے ہیں اور انہیں حرز جان بناتے ہیں۔ 12ویں صفت، خود بھی نیک ہوتے ہیں اور اپنی اولاد اور ازواج کے نیک ہونے کی بھی فکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا،
یعنی ان کو ایمان اور عمل صالح کی توفیق دے اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کر اور انہیں بھی پرہیزگاروں کا امام بنا۔ 13ویں صفت اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچایا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عباد الرحمن بنا لے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔